فرش التراب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث طیبہ کا پرچار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پچھلے درس میں جو ہم نے روایتیں سننے کی سعادت حاصل کی، وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایات تھیں، جن میں ایک خود حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی تھے اور دوسری حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ بھی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی حدیث انہوں نے بیان کی۔ اس پر ہماری پچھلے درس میں گفتگو ہوئی۔ آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں: اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ ثوب ابید وهو نائم ثم اتیتہ وقد استیقظ فقال ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق قلت وإن زنا وإن سرق قال وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن راغم أنف أبي ذر متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو ذر ہے اور آپ کا جو نام نامی ہے وہ جندب بن جنادہ غفاری، یہ آپ کا نام نامی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مشہور صحابہ میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور صحابہ میں سے جو عبادت اور ریاضت میں کافی جن کا شمار کیا جاتا تھا اور جن کا مرتبہ اس حوالے سے زیادہ رکھا جاتا تھا، ان میں بھی آپ کا شمار رکھا جاتا ہے۔ تو مکہ پاک میں ہی آپ نے اسلام قبول کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ 5ویں اسلام لانے والے صحابی تھے، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے اور وہاں پر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر غزوہ خندق کے بعد جو ہے وہ حاضر ہوئے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو ہے وہ آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا شمار بہت ہی زاہد و عابد صحابہ کرام علیہم رضوان میں ہوتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آپ سفید کپڑا زیب تن کیے ہوئے تھے اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی خاطر میں نے آپ کو نہیں جگایا اور میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ ثم اتیت، پھر تھوڑی دیر بعد میں دوبارہ حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو چکے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ کہے پھر اسی پر مر جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ بعض روایات میں پورے کلمہ شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے اور بعض روایات میں فقط لا الہ الا اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو دونوں کا مفہوم یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ سے مفہوم یہی کہ جو پورے کلمہ شہادت کی گواہی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا محبوب اور اللہ کا رسول جانے، ورنہ فقط لا الہ الا اللہ کہنے سے نہ بندہ مسلمان ہوتا ہے، نہ ہی وہ جنت میں داخلے کا مستحق بنتا ہے، جب تک کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آقا اور مولا تسلیم نہ کرے، آپ کی ذات گرامی پر ایمان نہ لائے، تب تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہودی بھی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فاتبعونی، تو بس میری پیروی کرو، مجھ پر ایمان لے کر آؤ، میرے پیچھے چلو، پھر تمہیں دعوے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم محب ہونے کے دعوے کرتے ہو، میرے پیچھے چلو گے تو یحببکم اللہ، اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ ابھی تو تم محبت کے دعوے کر رہے ہو نا، اس دعوے میں بھی تم جھوٹے ہو،
لیکن اگر تم جو ہے وہ میرے پیچھے چلتے ہو تو اللہ پاک تمہیں اپنا محبوب اور پیارا بنا لے گا۔ تو بہرحال جہاں پر بھی کلمہ شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے تو بعض جگہ اختصار کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے، بعض جگہ پورے کمال کے ساتھ تذکرہ ہوتا ہے۔ تو جہاں پر بھی تذکرہ ہو اختصار کے ساتھ بھی ہو تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لانا ہے اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ تو پھر جو اس کلمہ شہادت پر فوت ہو جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی اس کلمہ شہادت پر فوت ہو تو وہ پھر ضرور داخل جنت ہوگا۔ اس کے بھی مفاہیم ہم نے پچھلے دروس میں عرض کیے کہ کلمہ شہادت پر فوت ہونے سے مراد یہ ہے کہ کامل طور پر اس پر ایمان لانا۔ کامل طور پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا، کہ کلمہ شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جہاں اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے تو اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے جو احکامات ہیں ان کی بھی بجا آوری کرے۔ تو جو پورے تقاضوں کے ساتھ کلمہ طیبہ پر ایمان لائے گا تو یقیناً وہ جیسے ہی دنیا سے جائے گا تو وہ داخل جنت ہوگا۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا، ہمارے پچھلے دروس میں بھی یہ موجود ہے کہ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو وہ جنت میں داخل ہوگا، مطلب یہ کہ بالآخر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ورنہ بہت سارے مسلمان یہ ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جنت میں تو جائیں گے، جہنم میں تو جائیں گے، لیکن بالآخر انہیں داخل جنت کر دیا جائے گا۔ تو کافر ہیں کہ وہ جو اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، مسلمان نہیں ہیں، تو وہ یقیناً ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، لیکن مسلمان کو کلمے کی یہ برکت حاصل ہوگی کہ آخر کار وہ جنت میں لازمی داخل ہوگا۔ تو اس طرح کی جو روایات ہیں اس میں اس طرح کے مفاہیم شارحین نے اور محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کلمہ شہادت کی برکت سے بالکل جنت میں داخل فرمائے اور ہمیں جہنم کا بالکل ہمیں وہاں جانا نہ ہو، ہم جہنم کی جو ہے وہ بھنک بھی نہ سنیں، جہنم کی کسی قسم کی آواز نہ ہم سنیں، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں داخل جنت فرمائے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو فرما رہے ہیں کہ مطلب جو کلمہ شہادت پڑھ لے گا تو اسے اتنا بڑا انعام ملے گا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے، اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ تو میں نے پھر عرض کی اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ وہ چوری کرے۔ میں نے پھر عرض کی 3 مرتبہ، جب تیسری دفعہ میں نے یہ کہا نا کہ اگرچہ وہ زنا کرتا ہو، اگرچہ وہ چوری کرتا ہو، پھر بھی وہ کلمے کی برکت سے داخل جنت ہوگا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے اور زنا کرے بندہ، چاہے چوری کرے، اللہ پاک پھر بھی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرانگی سے بار بار یہ سوال کر رہے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کلمہ پڑھے گا اور داخل جنت ہو جائے گا، تو چاہے وہ چوری کرتا ہو، چاہے وہ زنا کرتا ہو، تو کیا پھر بھی وہ داخل جنت ہو جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی رحمت کی شان کو بیان فرمایا کہ ابو ذر تم اتنی حیرانگی سے یہ سوال کر رہے ہو، تمہارا سوال ٹھیک ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ بندہ گناہ کرے گا تو ظاہری بات ہے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے اسے جہنم میں تو جانا ہوگا، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کلمے کی برکت سے اپنے ایمان والے بندے جو ہیں ان کو داخل جنت فرمائے گا، اگرچہ تم اس کو ناپسند کرو۔ یعنی یہ جو اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ عرب کا ایک محاورہ تھا، جو محاورہ جو ہے وہ ناپسندیدگی کے لیے کہا جاتا تھا۔ ہمارے اردو میں، پنجابی میں بھی بہت سارے محاورے ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہری مفہوم مراد نہیں ہوتا، بلکہ وہ محاورے اس لیے بیان کی جاتے ہیں، ناپسندیدگی کا اظہار کرنے کے لیے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگرچہ ابو ذر اس کو ناپسند کرتا رہے، اگرچہ تمہاری ناپسندیدگی رہے کہ بندہ زنا کر کے اور چوری کر کے کیسے جنت میں جا سکتا ہے، تو پھر بھی اللہ پاک اسے کلمے کی برکت سے داخل جنت فرمائے گا۔ تو وکان ابو ذر اذا حدث بہذا، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ انداز بڑا خوبصورت لگا، بڑا پیارا لگا، اور ایمان کو تازگی نصیب ہوئی کہ آپ فرماتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس حدیث کو بیان کیا کرتے تھے تو وہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ وَإِنَّ الرَّاغِبَ أَنْفُ أَبِي ذر، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث تو بیان فرمائی، لیکن بعد میں بھی آپ یہ عرض کرتے تھے کہ اگرچہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے
پھر بھی جو کلمہ پڑھے گا اللہ پاک اسے داخل جنت فرمائے گا۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں آپ کے لیے ڈانٹ ڈپٹ والے جملے ارشاد فرمائے ہیں، لیکن جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو اپنے محبوب کا یہ انداز بھی بھاتا ہے، یہ انداز بھی خوبصورت لگتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ مٹی پر لیٹے دیکھا تو فرمایا یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی پر لیٹنے کی وجہ سے ویسے ہی فرمایا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو تراب کہنے کو علی نام سے پکارنے سے زیادہ جو ہے وہ محبوب رکھا کرتے تھے کہ ابو تراب یہ وہ کنیت تھی جو نبی پاک علیہ السلام نے آپ کے لیے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بلیاں دیکھیں حضور نے تو فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، تو آپ کو یہ نام اتنا پسند آیا، یہ کنیت اتنی پسند آئی تو کہ آپ کا اصل نام ہی شارحین اور جو محدثین ہیں ان میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کا اصل نام کیا تھا۔ آپ نے اس نام کا لبادہ اتنا اوڑھ لیا، اس کنیت کا لبادہ اتنا اوڑھ لیا کہ اس کنیت نے ہی آپ کے نام کی جگہ لے لی۔ اب سب آپ کو ابو ہریرہ کے نام سے ہی جانتے ہیں، آپ کے اصل نام میں اختلاف ہے کہ آپ کا اصل نام کیا تھا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو تراب جب آپ کو پکارا جاتا تھا تو آپ کو یہ پسند آتا تھا۔ تو جو عاشقان رسول ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے جو عاشق ہیں، صحابہ تھے آپ کے، آپ سے محبت رکھنے والے جو احباب تھے، جو حضرات تھے، تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی کوئی بات اگر آپ ان صحابہ کے لیے ہوتی تھی جو بظاہر اتنی کوئی شان و عظمت والی نہیں ہوتی تھی، لیکن چونکہ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بات بیان کی ہوتی تھی، تو یہاں پر دیکھیں نبی پاک علیہ السلام ڈانٹ رہے ہیں کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک جو ہے وہ خاک آلود ہو جائے، تو لیکن حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ڈانٹ والے جملوں کو بھی اپنے لیے تحفہ تصور کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ حدیث جب بیان کرتے تھے تو آخر میں کہا کرتے تھے کہ اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے پھر بھی اللہ پاک کلمہ پڑھنے والوں کی بخشش فرمائے گا اور انہیں داخل جنت فرمائے گا۔ تو یہ اس حدیث سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے کا جو انداز ہے وہ کیسا نرالا ہونا چاہیے۔ یہ عاشقان رسول جو صحابہ تھے ان سے ہمیں یہ بات سیکھنی چاہیے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث پاک ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وابن امتہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اس کی بندی کے بیٹے ہیں، اور اس کا وہ کلمہ ہے کہ جو کلمہ اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف القاء کیا اور اللہ کی روح ہیں۔ ان باتوں پر ایمان لائے، جنت کو حق جانے، دوزخ کو حق جانے، تو اللہ تبارک و تعالی جیسے اس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث پاک جو ہے اس میں پہلی بات تو وہی جو دیگر پیچھے روایات گزری ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ جو کلمہ شہادت کی گواہی دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک جانے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا خاص بندہ اور رسول جانے، اور ساتھ میں یہاں پر عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے بھی گویا کہ ایک اشارتاً کنایتاً ان کا بھی ذکر کیا کہ کامل جو ایمان قبول کرے گا تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح وہ یعنی اگر کوئی یہودی یا عیسائی ایمان لے کر آتا ہے تو یہ ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ جہاں اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام پر ایمان لائے تو وہاں پر اس بات پر بھی وہ ایمان لائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں۔ یہ گویا عیسائیوں کو اشارتاً کہا گیا کہ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس بات پر ایمان لانا پڑے گا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ کی اولاد نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ساتھ میں اس جملے میں یہودیوں کی طرف بھی اشارتاً فرمایا کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یہود چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نہایت مخالفت کیا کرتے تھے، ان کے نبی ہونے سے وہ انکاری تھے، تو ان کو بھی گویا تعریضاً اور اشارتاً ان کو بھی یہ فرمایا گیا کہ اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو یہ اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہوگا
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانو اور اللہ کا رسول بھی مانو۔ اللہ کا بندہ کہہ کے گویا عیسائیوں کو سمجھایا گیا، اللہ کا رسول کہہ کے گویا کہ یہودیوں کو سمجھایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام بڑے مقام و عظمت والے ہیں، لیکن وہ ہیں اللہ کے بندے اور اللہ کی بندی کے وہ بیٹے ہیں۔ ہاں، اللہ پاک نے انہیں یہ خاص شان عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن و حدیث میں بولا گیا، کلمۃ اللہ آپ کو فرمایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ آپ کو کلمۃ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ کا کلمہ یعنی اللہ کی حجت، اللہ کی دلیل، کہ عام جس کی بھی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ایک خاص پروسیس سے گزرتا ہے، پھر اس کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کا جو نطفہ ہے جب ماں کی رحم میں جاتا ہے اور ایک خاص جو حمل کے ایام ہیں وہ گزرتے ہیں تو پھر بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان تمام باتوں سے بے نیاز کر کے پیدا فرمایا کہ ڈائریکٹ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ حاملہ یوں کیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو پھونکا، آپ کی جانب پھونک ماری، اور آپ کی پھونک کی وجہ سے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئیں، اور حمل کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ گزارنے کی بھی نوبت نہ آئی، پھونک مارتے ہی آپ حاملہ بھی ہو گئیں، اور تھوڑی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی۔ تو یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ کو بغیر باپ کے اللہ پاک نے جو ہے وہ آپ کی تخلیق فرمائی، آپ کی پیدائش فرمائی۔ حالانکہ باپ کے نطفہ اور ماں کے رحم کے ذریعے سے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن اس بات سے بے نیاز کر کے اللہ پاک نے آپ کو تخلیق فرمایا۔ تو اس حوالے سے آپ اللہ کا کلمہ ہیں، یعنی لوگوں پر اللہ کی خاص دلیل ہے، اسی وجہ سے آپ کو کلمۃ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک کلمۃ اللہ کہنے کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ آپ کلمات پڑھ کے لوگوں کو جب پھونکتے تھے تو وہ لوگ مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر اس میں پھونک مارا کرتے تھے کلمات پڑھ کر، تو وہ زندہ ہو کر اڑ جایا کرتی تھی، تو اس مناسبت سے بھی آپ کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی توجیحات اس کی بہرحال ذکر کی گئی ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ اللہ کا وہ کلمہ ہیں کہ جس کلمہ کو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف اللہ پاک نے القاء فرمایا۔ وروح منہ، اور آپ اللہ کی روح بھی ہیں۔ اللہ کی روح جو ہے وہ آپ کو اس لیے کہا گیا، اس کی ایک لاجک یہ بیان کی گئی کہ آپ کو روح اللہ کا جو لقب کہا جاتا ہے وہ کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کی پہلی توجیہ تو یہ ہے کہ یعنی روح منہ کے الفاظ آئے نا کہ آپ اللہ کی روح ہیں، مطلب اس سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ روح منہ کہ آپ اللہ کے کوئی معاذ اللہ کو اللہ کا جسم ہے تو اس کا آپ کو حصہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز اور آپ اللہ کا باز نہیں ہے۔ روح اللہ روح منہ کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح دیگر لوگوں کی ارواح جو ہے وہ ان کے اجسام کی طرف بھیجی ہوتی ہیں کہ وہ خاص پروسیس سے گزر کر جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہیں، آپ کا معاملہ اس طرح کا نہیں رہا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے جو ہے وہ آپ کو تخلیق فرمایا، یوں کہ جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر آپ کی جو ہے وہ تخلیق کا سلسلہ کیا گیا۔ جس طرح لوگوں کی ارواح جو ہوتی ہیں وہ ان کے والدین کے تصدق سے آتی ہیں کہ والد اور والدہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو ایک نطفہ والد کا ماں کے رحم میں جاتا ہے، ایک پورا پروسیس ہوتا ہے، تو یوں پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ آپ کو روح اللہ اس لیے کہا گیا کہ وہ پروسیس آپ کے ساتھ نہیں ہوا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کی گویا کہ تخلیق فرمائی گئی۔ دوسرا آپ کو روح اللہ کہنے کی ایک توجیہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ چونکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مردوں میں بھی روح جو ہے وہ دے دیا کرتے تھے، مردوں کو بھی جو ہے نا وہ روح والا، یعنی کہ ان کو زندہ کر دیا کرتے تھے کہ جو روح ان کی نکل چکی ہوتی تھی وہ دوبارہ روح ان کو عطا فرمایا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے بھی آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا یہ بھی لقب ہے، ایک تو کلمۃ اللہ آپ کا لقب ہے، دوسرا لقب آپ کا روح اللہ بھی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا ہے، بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ قرآن پاک میں بھی آپ کو روح اللہ کا لقب اور روح منہ کا لقب، روح منہ، اب منہ کا جو عربی لفظ ہے نا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی ایک ذہن میں یہ بھی خیال اور وسوسہ آتا ہے کہ روح منہ کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایک حصہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا باز ہیں۔ تو عیسائیوں میں سے ایک بڑے پادری نے جب قرآن پاک کی آیت سنی روح منہ کا تذکرہ جہاں پر موجود ہے تو اس نے کہا کہ عیسائیوں کا دین بھی تو یہی کہتا ہے، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ اللہ کی ذات کا بعض حصہ ہیں، اللہ کی ذات کا جز ہیں، تو تمہارا قرآن بھی تو یہی کہتا ہے۔
تو حضرت علی بن حسین بن واقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عیسائی کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے قرآن میں تو پھر یہ بھی موجود ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے منہ وہ اپنی جانب سے مسخر کیا. تو آپ نے فرمایا کہ منہ کا لفظ پھر یہاں پر بھی آیا تو اس سے پھر تمہیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ زمین و آسمان بھی پھر معاذ اللہ کی ذات کا جز ہیں, اللہ کی ذات کا بعض ہیں. تو جب اس نے آپ کا یہ جواب سنا تو آپ کا یہ جواب سن کر وہ مسلمان ہو گیا. اس کو سمجھ میں آ گئی بات کہ روح منہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا آپ جز ہیں, اللہ کی ذات کا بعض ہیں, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روح منہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے خاص آپ کی جو ہے وہ تخلیق کی گئی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جانب سے خاص آپ کی جو ہے وہ ایجاد کی گئی ہے, آپ کو پیدا کیا گیا ہے. تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان شانوں کو بندہ مانے. والجنۃ حق والنار حق, اور اس بات کو مانے کہ جنت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق ہے, دوزخ بھی حق ہے. جو نیک اعمال کرنے والے ہوں گے وہ داخل جنت ہوں گے, جو برے اعمال کرنے والے ہوں گے وہ جہنم کے مستحق ہوں گے. تو جو ان باتوں پر ایمان لائے گا ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل, اللہ پاک اسے داخل جنت فرمائے گا جیسا بھی اس کا عمل ہوگا. تو نیک اعمال کرنے والے اللہ کی عطا سے یقیناً جنت میں جائیں گے, لیکن جنت میں درجات ان کے مختلف ہوں گے, جیسا کہ اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ جو زیادہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے, زندگی انہوں نے حتی الامکان اللہ کی عبادت اور ریاضت میں گزاری ہوگی, جنت میں ان کا درجہ اعلیٰ ہوگا. جن کی زندگی گناہوں میں گزری ہوگی لیکن بالآخر توبہ کی برکت سے, اللہ کی بارگاہ میں ندامت کی برکت سے ان کو جنت ملے گی, یا اللہ کی رحمت سے گناہ گار بندے کو بھی جو ایمان والا ہوگا جنت ملے گی. تو جنت میں پھر اس کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہوگا, جیسا اس کا عمل ہوگا ویسا اس کو جنت میں درجہ دیا جائے گا. جنت کے بھی 8 درجے بیان کیے گئے ہیں اور جنت الفردوس ان سب میں سب سے اعلیٰ ہے, جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت الفردوس عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.